سورہ مبارکہ طلاق دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں سرکار دے متعلق، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تحقیق اتارا ہے اللہ نے تمہاری جانب ایک ذکر، اللہ نے ایک ذکر کو تمہاری جانب نازل کیا ہے۔ انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے۔ خالق فرماتے ہیں قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری جانب ایک ذکر کو نازل کیا ہے۔ کون سا ذکر؟ رسولاً، وہ اس کا رسول ہے۔ اللہ نے ایک ذکر کو تمہاری جانب نازل کیا، وہ ذکر کیا ہے؟ رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے جو تم پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ مطلب حضور نو اس آیت مجیدہ ہے کہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ سورہ مبارکہ حجر دی آیت نمبر 9 چ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ مطلب قرآن حکیم نو بھی خالق نے قرآن چ ذکر رکھے اور حضور دی ذات بابرکات نو بھی اللہ نے ذکر رکھے۔ کمال یہ کہ او دے بھی نازل کرن دا تذکرہ فرمایا، یہ دے بھی نازل کرن دا تذکرہ فرمایا۔ یہ مطلب قرآن بھی نازل ہویا ہے، حضور بھی نازل ہوئے ہیں، پریشانی دی گل نہیں۔ قرآن نو نازل کرن والا بھی اللہ ہے، حضور نو نازل کرن والا بھی اللہ ہے۔ لفظ نزول تو کسی نو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جڑا قرآن نازل ہویا ہے یہ دے نازل کرن دا بھی ایک طریقہ ہے، حضور نازل ہوئے نے تو انہاں دے نازل کرن دا بھی ایک طریقہ ہے۔ جس ذریعے نال قرآن نازل ہویا ہے اور لوح محفوظ، جبریل امین، قلب رسول، زبان رسول، یہ وہ ذرائع نے جنہ ذرائع دے ذریعے خالق نے قرآن نو نازل کیتا ہے۔ یہ بھی ذکر ہے، سرکار بھی ذکر، لیکن قدرتاً میلاد پاک مسجد دے اندر ہے تے ہور بھی بابرکت ہو گیا، اگے نالوں بھی بابرکت۔ مسجد دی اپنی بھی تے ایک برکت ہوندی ہے، کسی محراب دے اندر کھلو کے تے قرآن سامنے رکھ کے مبالغہ تے بندہ کر نہیں سکتا، لیکن ایک گل طے ہے، یہ بھی ذکر ہے، حضور بھی ذکر ہے، لیکن ایک گل ہے، اس ذکر دی وجہ تو او ذکر نہیں، اس ذکر دی وجہ تو اے ذکر، یعنی ذکر دووے نے ایک دووے ذکر نے تھے اللہ دی طرفوں نازل ہوئے۔ پہلے اے ذکر نازل نہیں ہویا، پہلے او ذکر نازل۔ حضور پہلے آئے نا، ربیع الاول چ حضور آئے نے تے رمضان چ قرآن اترے ہے۔ اچھا قرآن جدوں اترے ہے اس رات نو پوری دنیا خوشی کر دی ہے کہ آج نزول قرآن دی رات ہے۔ اگر نزول قرآن دی رات ہوئے تے خوشی واسطے دلائل دی ضرورت نہیں۔ جس رات اے ذکر نازل ہویا ہوئے اس رات اگر خوشی کرنی ہوئے کہ آج قرآن نازل ہویا ہے تے کسے دلیل دی ضرورت نہیں۔ پتہ نہیں کی وجہ ہے کہ میلاد دے متعلق کیوں دلائل بندے تلاش کرتے، حالانکہ اے بھی ذکر او دی طرفوں آیا ہے، او بھی ذکر اے دی طرفوں آیا ہے۔ ایک میں محراب دے وچ کھلو کے گل کر رہا، یہ جڑا ربیع الاول چ ذکر آیا نا، اے نہ ہوندا، اے نہیں سی ہو سکتا۔ اے ذکر سانو نصیب ہی اس ذکر دی وجہ تو ہے، کیونکہ قرآن دے بولن نال حضور نہیں بنے، حضور دے بولن نال قرآن بنے، قرآن دے بولن نال تے حضور نہیں بنے، حضور بولتے گئے نے تے قرآن بنتا گیا۔ یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ کمال ہے کہ اللہ نے اس ذکر نازل کیتا تے ذرائع ویکھو، پہلے لوح محفوظ تو لکھیا تے وہ بھی ایسی لوح ہے جڑی محفوظ ہے تے نزل بہ روح الامین والا قلبی کا، ہم نے قرآن کو روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پہ نازل کیا۔ یہ مطلب ہے لوح محفوظ تو جبریل نے لے آندا ہے تے جبریل امین تے جبریل امین نے قلب رسول تے اتارے ہے تے قلب پاک جو زبان رسول چو نکل کے اس ویلے اے موجود ہے۔ تسی اندازہ لاؤ اے نہ پاک ہے تے جتھوں جتھوں آیا ہوئے گا او کنے پاک ہو، بھیجن والا اللہ پاک ہے، جتھے لکھیا گیا ہے او لوح محفوظ ہے، جڑا لے کے آیا ہے وہ روح الامین ہے۔ میں حیران ہاں کہ جن نے بھیجا ہے انہوں طہارت دی ضرورت نہیں، وہ سبحان ہے۔ جتھے اللہ نے لوح محفوظ تے لکھے ہے
اس لو تے بھی کپڑا مارن دی لوڑ نہیں، وہ کل بھی پاک سی تے آج بھی پاک ہے۔ تے جڑا جبریل لے کے آیا ہے نہ انہوں وضو دی ضرورت ہے نہ انہوں غسل دی ضرورت ہے، یعنی بھیجن والا ایڈا پاک ہے تے جتھے لکھے ہے انہوں کپڑا مارن دی ٹاکی مارن دی لوڑ نہیں، تے جڑا لے کے آیا ہے انہوں غسل دی لوڑ نہیں۔ میں حیران ہو گیا یہ جس دل تے اترے ہے انہوں دھون دی کی ضرورت پہ گئی۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساری گالی طہارت ہے، شکریہ مہربانو۔ یہ مطلب ہے اگر لوح محفوظ نو پاک رکھے ہے تے اللہ نے، جبریل نو امین رکھے ہے تے اللہ نے، حضور دے دل نو پاک رکھے ہے تے اللہ نے، حضور دی زبان نو طاہر و اطہر رکھے ہے تے اللہ نے۔ ایک قرآن ہن تک پاک ہے، اجے بھی پاک ہے، اجے بھی پاک ہے۔ ہن پتہ لگے گا کہ جدو انہوں بغیر وضو تو ہاتھ نہیں لگدا ابو جیل جیسے رسول نو کیسے بن جائیں۔ اے ایڈا پاک ہے کیسے لوگ ہون کے جڑے حضور دی اطاعت چاہنے۔ اے قرآن ہے جی، اے بھی ذکر ہے، وہ جڑا ذکر نازل ہویا ہے وہ دے نزول دا طریقہ ہو رہے، یعنی اے نزول دا طریقہ تسی اس قرآن تو اتے جاؤ تو کتھوں نکلے ہے؟ زبان رسول چوں، زبان رسول چوں قلب رسول دے اتے جاؤ تو جبریل امین دے اتے جاؤ تو لوح محفوظ۔ بہت شکریہ۔ یہ چار چیزاں کم از کم دوجے پاسے بھی دیکھو۔ اے ذکر ہے، اے کتھوں نازل ہویا تے کیویں ہویا؟ اے دے نزول وال رخ کرو گے نا تسی ایمان دی اکھاں نال ویکھو گے تے اے دے تو اتے زبان رسول دے پیچھے قلب رسول دے پیچھے لوح محفوظ تے دوجے پاسے آؤ تے جڑا او ذکر نازل ہویا ہے او دے اتے ویکھو گے تے عبداللہ علیہ السلام، او دے اتے ویکھو گے عبد المطلب علیہ السلام، او دے اتے ویکھو تو ہاشم علیہ السلام۔ طے ہو گیا جی میں اے دے سارے ذریعے پاک نے اوہیں او دے بھی سارے ذریعے پاک۔ بہت شکریہ۔ اگلی گل ایک ہو رہے، اے بھی پاک ہے تے او بھی پاک ہے، اے بھی ہر ویلے پاک ہے، شکریہ تے او بھی ہر ویلے پاک ہے۔ اور کرسی دے سامنے اور ٹیبل جڑا انج بنے ہیں جڑا بہ کے قرآن پڑھنا چاہتا ہے اس رکھ دینا نا سامنے، وہ یا جڑا انج کر کے بنے ہیں وہ سامنے رکھ دینا نا۔ ایک میں ہو سکتا ہے کہ مسجد دی کرسی ہوئے تے مسجد دے اگے ٹیبل بنے ہوئے، کرسی پاک ہوئے تے ٹیبل نہ پاک ہوئے۔ بڑی عجیب و غریب گل ہے کہ کرسی جو مسجد دے اندر رکھ، شکریہ کہ کرسی مسجد دے اندر رکھی ہے، یہ مطلب ہے سوچ کے رکھی۔ اے کرسیاں باہر بھی پہیاں نے انہاں دے تھلیوں پیر گندے ہو سکتے ہیں، یہ دے گندے نہیں یارے پاک ہے، مسجد دے اندر ہے، مسجد دے اندر ہے نا، کرسی بھی پاک ہے، بہن والی جگہ بھی پاک ہے۔ تو جڑا اگے ٹیبل بنے ہیں سامنے اور پھٹی لگی ہے وہ دے اتے قرآن رکھ کے تسی پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ جتھے سجدہ ہو سکتا ہے اتھے قرآن بھی تے رکھا جا سکتا ہے نا۔ یہ دا مطلب کرسی تے بہ کے اگے بندہ قرآن رکھتا ہے، پورا تانوں یقین ہے کہ اتھے بہ جاؤ نماز پڑھ لو، اے دے اتے قرآن رکھ لو، پاک ہے۔ سانوں پتہ ہے جتھے قرآن رکھے ہیں وہ جگہ کنی پاک ہونی چاہیے دی۔ اللہ نہیں پتہ جس گود چ رسول رکھنا ہوئے گود کنی پاک ہونی چاہیے دی۔ شکریہ۔ اے بھی علیہ السلام دیکھو جی، او بھی پاک اے بھی پاک، او بھی ذکر اے بھی ذکر۔ ہن میں میلاد پڑھنا چاہنا، میں حیران ہوں انہاں بندیاں تو جڑے قبلہ ہر سال پوچھتے ہیں اے خوشی لکھی کتھے؟ او سن لو جی کتھے لکھی، چلو یہی پہلا پڑھ لینے۔ پہلا تو اس میں دووے پڑھے نے، یہ بھی ذکر او بھی ذکر۔ پہلا ایدہ ذکر پڑھنے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ یونس۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو یہ جو قرآن ہے نا یہ تمہاری جانب ایک نصیحت ہے جو اتارا گیا ہے۔ ایدہ مطلب ہے قرآن نصیحت ہے، بولو قرآن نصیحت ہے۔ نصیحت فوت ہوئے نو کری دی کہ جیوندے نو؟ ہاں جی جیوندے نو۔ یہ دا مطلب ہے قبرہ تے بہ کے بھی پڑھو نا تے نصیحت آپ ہی لینی جے یارے، ہے ہی نصیحت جڑا فوت ہو کے قبر ہی ٹر گیا ہے۔ یہ وکری گل ہے کہ وہ دے واسطے بھی کوئی برکت ہوئے گی، وہ دی روح نو بھی کوئی تسکین ہوئے گی، یقیناً اللہ وہ دی روح نو تسکین کر دے گا کہ تیری قبر تے بہ کے بندے قرآن پہ پڑھ دیں۔ ایک تینوں دساں نصیحت پھر تیرے واسطے وے، کلاں تے پڑھیں تاں بھی تیرے واسطے وے،
10वें تے پڑھے تاں بھی تیرے واسطے وے بندے سمجھتے نے ایسا 10 قرآن پڑھے نے او دے واسطے ایک آیت تے پڑھ اپنے واسطے اللہ دے بندیا 10 قرآن پڑھ چھڑے نہیں او دے واسطے کوئی ایک آیت پڑھ یارا اپنے واسطے مہربانی فرماؤ اے نصیحت ہے دوسرا اللہ فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور جو سینوں کے اندر بغض حسد دشمنی کی بیماریاں ہیں نا ان کے لیے یہ شفا بھی ہے قرآن شفا بھی ہے اگو سنو جی خالق فرماتا ہے وَہُدًا اور یہ ہدایت بھی ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے 4 چیزاں دا مجموعہ قرآن ہے 4 چیزاں نصیحت ہے اے شفا ہے اے ہدایت ہے اے رحمت ہے اے دا مطلب ہے جس گھر قرآن ہوئے اتھے نصیحت بھی ہونی چاہیے دو اپنے تے گل آتی ہے بندے مٹھے ہو جائے جدو میں کسے دی کرنی ہے تو ہاں سارے کمال درجے نال بولنا ہنے میں تمہیں آسما دینا قرآن جڑ گھر موجود ہے اتھے نصیحت بھی موجود ہے اتھے شفا بھی موجود ہے اتھے ہدایت بھی موجود ہے تے اتھے رحمت بھی موجود ہے قرآن گھر رکھ کے جیڑی مائی پیراں فقیراں تے کھجل ہوندی ہے کہ ساڑھے کر رحمت کوئی نہیں ساڑھے کر شفا کوئی نہیں ساڑھے کر برکت کوئی نہیں ساڑھے کر بچے آنکھیں نہیں لگتے نصیحت کوئی نہیں بہن میری ہے جس کرتے اس تویز دا اثر نہیں ہویا بابا اتھے کی کرے گا میں تو انہوں سچی گل پہ دستا ہوں ایک قرآن تو وڈا تویز کہڑا جی جنہوں نازل کرنے والا اللہ ہے جنہوں لیون والا جبریل ہے اچھا جی میں جڑا اتریا کربے رسول تے وے تے نکلیا زبان رسول چوں ہیں اے پیر فقیر دے قلم چوں نکلیا تویز بہتا اثر کردہ یا لوح محفوظ دا تویز ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے تو انہوں ایک گل دساں اسی حضور دے دور چ ہے نہیں سا ساڑھے نصیب نہیں ہوئی حضور دی زیارت ان جے ایک گل دس دیا انہوں بھی اللہ نازل کیتا ہے حضور نوں بھی اللہ نازل کیتا ہے جیڑے بندے سوچتے ہیں کدی اسی مکے پیدا ہوندے تے کدی اسی مدینے پیدا ہوندے وہ تو نہیں نہ ہویا ہونی سوچ لے آ بھی ذکر ہے او بھی ذکر ہے جنہ اثر تیر تے آئی دا پہ ہوندہ ہے اونا ہی ہودا ہونا سی نا اے مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے اور یار یہ بھی ذکر ہے تے سرکار بھی ذکر نے ایک کتاب دی شکل ہے حضور جسم دی شکل ہے سن تینوں پتہ ہے نا جیڑا اثر آئی دا پہ ہوندہ ہے وہ شکر کر پیدا نہیں ہویا کدھرے اس دور بچ گیا ہے انہوں تے اپنے گھر رکھ کے تے تھلے ڈکیتی دے پیسے گن نہیں نے جے رسول موجود ہوندے تیرا کی بندا ایک گھراں چ موجود ہے تے برائیاں ہو رہی ہیں ایک گھراں چ موجود ہے تے بندے شراب گھر رکھ دینے قرآن بھی موجود ہے اسے گھر شراب بھی موجود ہوئے اے اثر اے دا پہ ہوندہ ہے حضور دا کی ہونا سی میرا خیال ہے تسی نہ ایج کرو اے دے تیتیان کر لو آج دے ملاد دا یہ اثر ہونا چاہیے قرآن تے میرا ہاتھ تھی زنا تو اے منع کر دائی شراب تو اے منع کر دائی بھائیمانی تو اے منع کر دائی سود تو اے منع کر دائی بچی بے پردہ ہوئے اے منع کر دائی بچے سویرے نہ اٹھن تے 11 بجے اٹھن اے منع کر دائی جنہ تو اے دے آنکھیں باز ہونا ہے اونا ہی محمد دے آنکھیں باز ہونا مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے میرے عزیزو جس بندے تے اے دا اثر نہیں صدقے جاما یا نبی مرحبا اے جڑا انہاں کہ نا سرکار کی آمد تو ساں کیا مرحبا اے دا بھی ترجمہ سن لو اے دا ترجمہ سن لو جی اے جڑے بچے پیو نو اڑیک دینے تے باپ کار آ جائے تے آکھن ابا جی آگئے نے بندے پہ ہستے نے پہ کاٹی ہے جو ہوندہ ہے ابا جی نکل جان تے کار چرام آ جاندہ ہے ابا جی آ جان تے سارے جیوں بعد بجتا 4 بجے ہوندہ سی اے 3:30 ہی آگئے وہاں تک کنٹینر لگے نے کہ کام ہی کوئی نہیں وہ نکلے رہے ہوں لبائے کالے تو سارے کنٹینر لگے نے وزیر آباد میں بڑی مشکل آیا تے جے بندہ گھر پہلا آ جائے آمد ہو جائے پہلا کدی ابا جان دی میں زہرہ دے بابے دی گل نہیں کر رہے اجے تے میں تیرے ابے دی گل کر رہا نا
تیرا ابا ٹائم تو پہلا گھر آ جائے سارے جیاں دے منہ بن جاندے نے بہت خوبصورت وہ گھر ہے جتھے والد دی آمد تے خوشی ہوئے اے جڑا مرحبا ہے نا یہ دا میں نے شاباش مرحبا دا میں نے کیا بات ہے مرحبا دا میں نے کیا بات ہے جڑا اپنے ابے دے آن تے آکھے نا کیا بات ہے ابا جی آج تے کمال کیتی جے او دا حق ہے کہ بطول دے بابے دے آن تے مرحبا آکھے صدقے جامعہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں بطول دے بابے دے آن تے مرحبا او آکھے جڑا اپنے بزرگ دے آن تے مرحبا آکھے او جڑا اپنے ابے تو تنگے بطول دے بابے نو کی سمجھے کیوں بچے تنگ نے پہ ہو تو صرف وہ آگے پوچھ دے اے کی کیتا جے اے کی کیتا جے اے کی کیتا صدقے جامعہ اے کی کیتا جے اے کی کیتا جے اے کی کیتا جے پہلے محمد دی زیارت تے سانو نہیں ہوئی اے ہو سکتا ہے کہ اللہ آخری محمد نو بھیج کے وکھا چھڑے کہ پہلا کے ویندا سی سار اٹھاؤ جناب جی میں بزرگ آ کے پوچھتا نا وہ سائیکل باہر پچ گیا ہے وہ کسے موٹر تے کوئی کاغذ نہیں پایا وہ بارش بھی ہوندی ہے وہ لیلا کسے بندہ جے وہ آ کی کیتا جے وہ آ کی تاں تینوں ڈر ہوندا نا نہ ہی آوے ایک تینوں میں دساں جدن آخری محمد آیا نا انہیں پوچھنا ضروری آ کی کیتا ہی ہائے ہائے آ کی کیتا ہی تے آ کی کیتا ہی ہون آنکھوں میرے نال مل کے آمد مصطفیٰ مہربانی یہ دا مطلب ہے سانو خوشی ہے سرکار دے آن دی پہلا ہے دی گل کریے یہ دے 4 شیواں موجود ہیں نصیحت بھی موجود ہے نصیحت بھی موجود یہ دے وچ شفا بھی موجود یہ دے ہدایت بھی موجود یہ دے وچ رحمت بھی موجود بندے چاہ دا پہلا گھٹ بھرن تے آندے نے لیبی وچ دارچینی بھی آئی سواد آ گیا نا تینوں دارچینی ٹھیک ہے وچ سونف بھی آئی نال داندا لاچی بھی آ جے یہ چاہ جنیاں شیواں وچ نے جنیاں شیواں چاہ دے وچ نے تینوں وکھری دا سواد آ گیا ہے یہ 4 شیواں جو قرآن دے وچ نے تینوں ایک دا بھی خوشبو وچوں نہیں آئی کوئی نصیحت ہی آ جاندی گھر وچ شفا ہی ہو جاندی گھر وچ رحمت ہی آ جاندی گھر وچ ہدایت ہی آ جاندی یہ 4 شیواں دے مجموعے نو بھیج کے اللہ فرمایا انہوں میں نازل کیتا جے میں کیا پھر ہن میلاد دی طرف آ رہا تانوں پتہ نا وقت دے مطابق میں پڑھنا کھلا ٹائم نہیں انہوں میں چھڑ دیاں گا ٹھیک 5 منٹ پہلے 1:15 تو چھڑاں گا تاکہ آزان ہو جائے حرج نہ ہوئے مسجد ہے تے او جڑی اہم گل ہے او اہم اللہ فرماتا کل میرے حبیب ان سے کہہ دے کن سے جن کے لیے قرآن آیا جن کے لیے قرآن آیا ہے ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ فرماتا ہے بے اے بے دا ترجمہ اے بے دی تفسیر اے کرنے اور جدہ کام ہوئے اے امامے نو جان دے تھوڑا بہت اے امامہ نہیں سرتے ہوندہ انہاں دی ذمہ داری ہو رہے ساڑھی ذمہ داری ہو رہے تو اڈا کی خیال ہے پکا خراب ہو جاتا میں چڑھ جانا سٹول تے جدو میں نے پتہ ہی نہیں تو میرا خیال ہے کاریگر کو ساتھ لینا چاہیے یہ جڑے علماء ہوندے نا جی کچھ گلاں ہی نالیاں ہوندیاں تیرے محل یہ ڈاکٹراں دی بہادری ہے کہ بندے نو کھانسی لگی ہوئے جس دا سپیشلسٹ آندا تو ایک واری نا ہارٹ سپیشلسٹ نو چیک کرا لے میں سینے دا علاج کرنا اگر دل خراب ہوئے تو اتھے لے جا ایک واری ذرا چیک کرا کے آ جا اور رپورٹ دے گا تو اگوں میں تم دوائی دیاں ڈاکٹر چ حوصلہ ہے وہ کسے ڈاکٹر وال کل چھڑے کسے مولوی چ حوصلہ نہیں پھر مسئلہ نہ ہوندا ہوئے تو کسے مولوی وال کل چھڑے میں تمہیں صحیح گل دس ڈاکٹر دی بزتی نہیں ہوندی وہ سمجھدا پہ کوئی گل نہیں جدوں میں دا سپیشلسٹ ہی نہیں ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوندے جے نا تہاڈی کیا بات ہے تہاڈی کیا بات میں نا ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوندے وہ دوجے ڈاکٹر ریفر کر دیندے وہ اندروں چیک کرا کے اچھا پروفیسر بھی پڑھے لکھے ہوندے الجبرے دا پروفیسر کدی بھی اسلامیات دی پیریڈ چ نہیں جاندا انہوں پتہ ہوندہ اسلامیات دا ٹیچر جائے گا جننے پڑھے لکھے رہنا سوائے مولویاں تو یا پڑھے لکھے نہیں تو یا کھورے کی نے انہاں دا نہیں دل کرتا کہ میں نو مسئلہ نہیں آوندا تو میں کسے وڈے مولوی ال کر چھڑا وہ سمجھدا جدوں میں کسے وڈے مولوی ال کر لیا نا اگوں انہیں انہوں ہی ساتھ لینا تو توجہ نہیں فرمائی پھر جدوں میں آکھیا قبلہ
کہ انہاں کو مولوی صاحب کو ٹر جا قبلہ کو ٹر جا کے پوچھ لے تے بندے آخنا پھر ایک ہی کوئی گل نہیں میرا خیال کل دینا چاہیے تے وڈے کام نو ہاتھ نہیں پانا چاہیے میں ایسے بندے پھسے ویکھے نے وڈے کام نو ہاتھ پا کے تے پھر وڈے نو منگوا کے آکھنا تسی نہ ہوندے تے میرا کھ نہیں سی رہنا میرا خیال ہے پہلے ہی وہ کل دینا چاہیے یار پہلے ہی کل دیو نا پریشان تے نہ ہو وہ کام میرے محترم سامعین یہ جی بے وے نا بے وہ میں انہاں ٹور دینا انہاں کو بہ کے آرام نہ سمجھ لیا جی کہ یہ بے دو باری کیوں آئی اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کو بھیجا ہے نازل کیا ہے تمہارے لیے ہدایت کے لیے شفا کے لیے رحمت کے لیے یہ جو میں گلا کرنا تو بندے چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ بندے تو سمجھتے ہیں یہ تو آیا ہے صرف چکن واسطے رکھو میرے سر تے رکھو میرے سر تے کچہری جا کے اس کام بھی آیا ہے یہ رحمت بھی ہے یہ برکت بھی ہے یہ شفا بھی ہے یہ ہدایت بھی ہے قرآن میرے سامنے میں محراب کھلوتا نہ ایک قسمہ چکن واسطے اتریا جے تے نہ چمن واسطے اتریا جے یہ ہدایت واسطے اترے یہ اندر دیاں بیماریاں دی شکریہ شفا واسطے اترے یارا میلاد دا مطلب ہے کہ سرکار دی توصیف ہوئے تو کچھ نہ کوئی ساڑھے پلے بھی پہ توڑے نہیں میرے بھی تے توڑے بھی میں توڑے نال دا میں کوئی وکھری مخلوق نہیں یہ ساڑیاں کتائیاں جنیاں میں دسنا معاشرے دیاں یہ ساڑھے گھر بھی آئے نے دور کرن دی کوشش کرنی چاہیے ہر میلاد تے کچھ تے تجدید عہد ہونی چاہیے ہر میلاد منان تو بعد میرا خیال ہے کہ بندے نو کم از کم ایک شاید چھڑ دینی چاہیے جڑی زہرہ دے بابے نو نا پسند مولا تو انو جزا دے وے یار کچھ نہ کچھ تے یار اس میلاد پاک دا اس محفل پاک دا فائدہ بھی ہونا چاہیے بہت شکریہ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے قرآن کو نازل کیا نزول رسول بھی میں پڑھنا اسے کم ہی آیا میں یارہ پڑھنا آیا میں میلاد فکر نہیں کرنی لیکن قرآن دے متعلق پہلے سنو اللہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ دو باری بے آیا ہے بفضل اللہ یہ آیا ہے تمہارے پاس اللہ کے فضل کی وجہ سے اللہ کے فضل کی وجہ سے وَبِرَحْمَتِهِ بھی اور اس کی رحمت کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آیا ہے یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے بندے ترے چار نے جڑے اگلی گل تے پہنچے کہ اگو میں کیڑی آیت پڑھنا چاہنا یہ قرآن اترا ہے بفضل اللہ اللہ کے فضل کی وجہ سے وَبِرَحْمَتِهِ اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے حضرات یہ اللہ کے فضل سے آیا ہے اللہ کی رحمت سے آیا ہے یہ وہ ذکر ہے جو فضل کی وجہ سے آیا ہے یہ وہ ذکر ہے جو رحمت کی وجہ سے آیا ہے اور میرا رسول اللہ فرماتا ہے حبیب وبشر المومنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا وہ تو خود فضل بن کے آیا ہے قرآن اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے اور میرا نبی خود فضل کبیر بن کے آیا ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آیا ہے اور وہ رحمت للعالمین بن کے میرا خیال ہے کوئی معیار بلند ہو رہا ہے جناب میں پیانا یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے تو میرا نبی خود فضل کبیر ہے اور یہ رحمت کی وجہ سے آیا ہے اور میرا نبی خود رحمت للعالمین ہے ہن دھیان نال سن لو میلاد کتھے لکھے ہے تے خوشی کتھے لکھی جی میں پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے یہ جو اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے آیا ہے فَبِذَالِكَ یہی وجہ ہے فَلْيَفْرَحُوا میں کہہ رہا ہوں خوش ہو جاؤ کیا بات ہے بھائی خوش ہو جاؤ کس پہ اس کے اترنے پر جو اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے آیا فرحت تو ہاں لفظ سنیا ہوئے گا فرحت دا معنی خوشی فرحت دا معنی کہ بلا خوشی اللہ فرماتا ہے فل یفرحو پس خوش ہو جاؤ پس خوش ہو جاؤ قرآن تو اڈے میرے درمیان زامن ہے ایک خوشی دی اجازت کون دے رہے خوشی دا حکم کون دے رہے اللہ فرماتا ہے خوش ہو جاؤ اور رحمت آ گئی جی خوش ہو جاؤ ہدایت آ گئی جی خوش ہو جاؤ شفا آ گئی جی
خوش ہو جاؤ نصیحت آ گئی جی اللہ فرماتا خوش ہو جاؤ میں کیا اللہ اس خوشی چ کنا کو فائدہ ہے لو بھائی جنی کسی نو عبادت یاد ہے ذہن چ رکھو اللہ فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون جو کچھ تم اکٹھا کر چکے ہو نا سب سے زیادہ خیر اسی خوشی میں ہے صدقہ جاواں سب سے زیادہ خیر آیت دا نمبر دس دیا کسی ویلے کسی نو ضرورت محسوس ہوئے تو مہربانی کر کے آپ بھی جا کے پڑھے آیت دا نمبر 57 تے 58 سورہ مبارکہ یونس اللہ فرماتا خوش ہو جاؤ آئے خوش ہو جاؤ تو اڈے کول او قرآن آیا ہے جو رحمت کی وجہ سے فضل کی وجہ سے ہوں سوچو یہ جڑا قرآن فضل دی وجہ تو آیا ہے یہ دے آن تے خوشی کریے تے یہ دے وچ بڑی خیر ہے تے جڑا خود فضل بن کے آیا ہو صدقہ جاواں او دے آن تے خوشی کرانگے تے کنی کو خیر ہوئے گی جڑا اللہ دے فضل دی وجہ تو آیا ہے یہ دی خوشی بچے نہیں خیر ہے تے جڑا آپ ہی فضل بن کے آیا ہے جڑا آپ ہی رحمت بن کے آیا ہے او دے آن تے خوشی کرانگے تے کنی کو خیر ہوئے گی یہ دا مطلب ہے یہ بھی ذکر ہے او بھی ذکر ہے اے آوے تے خوش ہو جاؤ پھر بھی خیر تے او آوے تے زیادہ خوش ہو جاؤ پھر بھی خیر یہ دا مطلب ہے میلاد النبی مناؤ خیر ہے سبحان اللہ میلاد النبی مناؤ خیر ہے بلکہ یہ دے وچ ہی خیر ہے یہ دے وچ بہت بڑی خیر ہے اگو جڑی بندیاں گل بنائی ہے وہ بھی سن لو وہ کی فرماندے ہیں وہ فرماندے ہیں جب صحابہ کرام نے جلوس نہیں کڈے تو تسی بہتے عاشق ہو تساں سنیے گا اے باقاعدہ بہ کے بندے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے جلوس کڈیا ہوئے میلاد دا جلسہ کیتا ہوئے کو حضرت عمر فاروق اللہ جلوس نکل کے حضرت عثمان ال گیا ہوئے حضرت علی اللہ جلوس نکل کے حضرت ابو بکر ال گیا ہوئے جدوں صحابہ جشن نہیں منایا صحابہ میلاد نہیں کیتا تے حیران ہاں کہ تسی بہتے عاشق ہو اے جننے بندے آندے نا قبلہ کہ صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا میلاد دا مطلب ہے حضور دی خوشی یہی ہے نا سامنے آل کی ترجمہ میلاد دا حضور دی خوشی اے جننے بندے صحابہ کرام دے متعلق کی گل کر دینا انہاں میلاد کتھے منایا سی انہاں میلاد اگو میرے کو تاریخ دے حوالے پوچھنا ہے تاریخ دے بڑی جی غلط ہے میں پھر کہہ رہا تاریخ بڑی جی غلط ہے 3 طریقے سن دین دی اتھارٹی دے ایک قرآن ایک عقل ایک حدیث قرآن پیٹنٹ ہے یہ دی زیر زبر تبدیلی ممکن ہے اتھے لوگاں دا دا نہیں لگا کیونکہ قرآن باہر حال قرآن ہے اگے سی عقل وہ جڑی عقل ہے نا وہ بھی جتھے ہوندی ہے نا اتھے بے عقل نو 10 بندے مل جان نا بے عقل نو تے 2-3 عقل مند بھی وچ ہوندے نے اوے بے عقل گل بابا جی کرے نا انہوں 10-12 نال مل جان گے لیکن 1-2 بھی ہوئے گا جڑا آکھے گا نہیں بھائی نہیں یہ گل عقل نہیں مندی بے وقوف نال بندے لگ جاندے نے میں تانوں ایک مثال دینا بخاری شریف صحیح بخاری شریف دی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 مرتبہ زندگی جھوٹ بولے کنی باری 3 باری اگر کوئی بندہ سو جائے مسجد تے او دا کی علاج اللہ اے علاج یا رسول زندہ لاؤ جناب اے میں نو یاد آیا میں اپنے دادا جی نال جاندا سا مسجد ایک جمعہ پڑھن اوتھے وڈیرے بندے انج بیٹھے ہوندے سن جڑے پکھا بھی آپ چلدے ہن تے ستے بھی آپ ہی ہوندے او مینوں سمجھ نہیں سی آوندی کہ جڑا بندہ انج نہیں کردا ہے پکھا بھی نال مٹھا ہی ہو جاندا سی میں ان اکھاں نال ویکھیا جے میں مسجد تے جھوٹ تے نہیں بول رہا کھلو یعنی وڈیرے بندے اس بانی لائٹ شیڈ کو نہیں سنتی تھی وہ پرالی تھلے ہوندی سی اور کوئی پچھلا بندہ بھی ہے کہ سارے کل پرسوں ہی پیدا ہوئے میں پہنا پرالی ہوندی سی مسجداں دے وچ پائی کٹڑ جا پایا ہوندا سی تے اتھے بہ کے بندے پکھا چلدے ہیں گرمی وہ پھر انج کر کے نا پہلا تے انج کر کے چلتے ہوندے انج بندے تقریر تے ہولی ہولی وہ جدوں ڈنڈی وجدی سی نک تے ادوں آندے سن نعرہ تکبیر اج مینوں بڑے چیر بعد گل یاد آئی
پہ ستے ہو نے تو نعرہ تسا مارا ٹھیک ہو لو جی وہ بھی جاگ گئے نے. میرے کو ٹائم کو بہت تھوڑا بچتا پیا. میرے محترم سامعین یہ جڑا صحابہ کرام دا ہاں میں عرض کر رہا سب عقل بھی تو کچھ ہے نا. عقل نال بھی بندہ کچھ تے کم لوے نا یار. کئی تے بندے نو بے عقل نہیں ہونا جو ہو جانا چاہیے. مینوں اے فرماؤ بندہ ایک باری نلکے نو انج کرے ہاں جی اور سیدھی تھلے ہی جا بجے تو پانی دا قطرہ بھی نہ ہوئے. سمجھ آتی ہے نا بوکی کوئی نہیں بولو تو پھر بندہ بالٹی لین ٹوٹ جا کے میں اتوں ہی بھرنی. یارا عقل کو کچھ تے کام بندہ لے سکتا. پڑھیا لکھا نہیں بھی بندہ ہوں عقل کو تے کام بندہ لینا ہے. عقل تے ان پڑھ بھی ہوتی ہے پڑھے لکھے بھی ہوتی. یہ بخاری شریف دی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے زندگی 3 مرتبہ جھوٹ بولیا. علامہ فخر الدین رازی نے ایک گل لکھی ہے اس حدیث دے تھلے. وہ فرماتے ہیں ہم حدیث کا انکار تو نہیں کرتے, حدیث تو رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے, مگر کیا کریں کہ اگر اس حدیث کو حدیث مان جائیں تو نبوت پہ جھوٹ صادر آتا ہے. تھوڑی کیا بات ہے یار. ان پڑھ بندہ اتنے بھاوا ادھر گل کرنا وہ آندہ اس طرح نبوت پہ جھوٹ صادر آتا ہے, لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ راوی جھوٹ بول سکتا ہے نبوت جھوٹ نہیں. بھئی راوی تو جھوٹ بول سکتا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے, نبی نے یہ نہیں فرمایا. یہ تو مطلب ہے عقل کو تو کم بندے کو لینا چاہیے. میں دسنا تیسرا طریقہ یہ سی کہ حدیث دا اتھے دا لگیا بندیاں دا. میں پہنا اتھے دا لگا بندیاں دا. قرآن تے بھی نہیں لگا وہ قرآن ہے, عقل تے بھی نہیں لگا کوئی نہ کوئی بندہ بول پیندا ہے, کوئی نہ کوئی بندہ بول پیندا پہ جو ہو نہیں سکتا. اگر کسی تاریخ یا حدیث دی کتاب یہ لکھیا ہوئے کہ محمد لکھنا پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, ہاں عقل مند مندہ ہی نہیں. ہاں 100 باری لکھیا ہوئے عقل مند نہیں منتا کہ بندہ پوچھے کہ نبی پاک لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے تو لکھنا پڑھنا لوگا کتوں سکھیا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ کتاب و حکمت دے معلم پڑھ کے آئے نے. عقل بھی تو کچھ ہوندی ہے نا. لو عقل دی گل سن لو. ایک بندے نو میں کہا وڈیرے ہی سن میں کہا یہ فرماؤ کہ نبی پاک لکھنا پڑھنا جانتے سن؟ اے نہیں. تو میں خط کدے کو لکھواندے سن؟ اے صحابہ کو, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو. میں کہ مثلا کیڑے صحابی تو یاد نے؟ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ صلح حدیبیہ لکھی سی وہ پڑھنا بھی جانتے سن تو لکھنا بھی جانتے سن. تو میں کہ وہ کتوں سکھ گئے سن؟ کہنے لگا انہوں نے سکھن دی کیڑی لوڑ سی, وہ سونے دی زبان نہیں سن چوس دے رہے. تھوڑی کیا بات ہے سبحان اللہ. آخر بندے چکل ہوئے تو ایک بار تو انہوں پوچھے جدے لوا پہ دہن اتنی تاثیر ہے اور خود ان پڑھ کیسے ہو جائے. اور یار کوئی عقل نال بھی تو بہت شکریہ بابا جی. عقل نال تو بندے نو گل سوچنی چاہیے. تیسری گل میں کر رہا عقل. ایک قرآن تو پیش نہیں گئی, ایک عقل تو بھی پیش نہیں گئی. تیجا ایک گل سی کہ انہاں فرمایا, حضور نے فرمایا. ایتھے بندے مک جاندے نے کہ حضور نے فرمایا ہوئے تو اسی کی کریں. حضور اس قسم دیاں حدیثاں کڑیاں گئیاں نے. شبلی نمانی لکھ دیں سیرت النبی کہ حدیث نعوذ باللہ بنائی گئی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جیڑا وقت دا حاکم ہوئے وہ کچھ کرے انہوں آکھنا کوئی نہیں. سن لو بھائی سن لو, جیڑا وقت دا حاکم ہوئے وہ کچھ کرے انہوں آکھنا کوئی نہیں. تو پھر مہنگائی تو چاہ چاہ کیوں پہ کر دے ہو جدو جو مرضی کرے. اچھا ساری پی ڈی ایم باہر آئی ہے مہنگائی دی وجہ تو سعادت دے اندر آن دی وجہ تو ساری تحریک لبیک باہر آئی ہے, اور جو کردہ ٹھیک ہے. یہ دا مطلب ہے جنہیں نکلے نے حدیث دے منکر نے. بولو بولو. اگر حضور نے فرمایا ہو وقت دے حاکم نو واہ علماء کرام. ایک عالم نے لکھے ہے دراصل یہ حدیث بنائی ہی یزید کو بچانے کے لیے. تو غور فرمایا یہ باقاعدہ بنائی گئی ہے تاکہ یزید جیسا بھی جو مرضی کرے. حضور دا فرمان ہے, حضور دا نہیں ہے فرمان. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نو لوگاں آ کے پوچھیا کہ سنے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ بیبیاں بندے رون کھلو کے مردے تھے تے مردے تے پہار ہوندا ہے. بی بی فرمایا غلط ہے.
مردے تے کھلو کے بندے رون تے مردے تے بھار کیوں؟ انہاں کہ بی بی نبی نے فرمایا ہے. ہائے ہائے بی بی فرماتے ہیں نبی قرآن کے خلاف کہہ ہی نہیں سکتے. ہائے ہائے نبی کے منہ سے قرآن نکلتا ہے, قرآن کی مخالفت نہیں نکلتی. بی بی نے ایک آیت پڑھی ہے, بی بی نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ حشر والے دن ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر بندہ اپنا حساب دے گا. جب حساب ہی ہر بندہ اپنا دے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مر کوئی رہا ہے, رو کوئی رہا ہے, اور حساب کوئی دے رہا ہے. یہ مطلب ہے یا قرآن نال مسئلہ حل ہونا جی, سال اٹھاؤ جی, عقل نہ ہونا جی. آج یہ لوگ آخر نا فلانی حدیث ہے صحابہ, میں نے پتا میں اس میلاد نو صحابہ کرام تے کیوں پائے. جیڑا بندہ آندا نا صحابہ کرام نے حضور دی خوشی نہیں کیتی, وہ صحابہ دا گستاخ ہے, وہ صحابہ دی توہین کر رہے. توہین میں تو دلیل دینا, مسجد کھلو. اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. یہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے, یہ مومنوں کے لیے. جنہیں آج کل مومن بنے نے میرے ورگے تے تواڈے ورگے, یہ جدو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ کو کام دسدا سی کہ مومنوں کرو, سب تو پہلا بیگو والے کرتے سن, سب تو پہلا صحابی کرتے سن. ایک کوئی تساں صرف سبحان اللہ کے باقیاں نو منا کے جاؤں گا میں, پاویں میں نماز پڑھن تو فاض پھر پڑھا. جدو اللہ فرماندا سی نا مومنوں نماز پڑھو, جڑے مومن پڑھتے سن انہاں نو صحابہ آندے. جدو اللہ فرمانا روزے رکھو, جنہاں سب تو پہلا مومنہ رکھے نے انہاں نو صحابہ آندے. جدو اللہ فرمانا زکوٰۃ ادا کرو, جنہاں سب تو پہلے اپنے مال چو زکوٰۃ ادا کیتی ہے انہاں نو صحابہ آندے. جدو اللہ نے فرمایا مومنو حج کرو, جنہاں سب تو پہلے حضور نال حج کیتا ہے. بولو یار کی ہو گیا جو انہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آتے ہیں. جدو سب تو پہلا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہن تساں دسنا ہے سب تو پہلا درود کنے پڑھے؟ اپنے منہ چو آکھو یار صحابہ نے, صحابہ کرام نے. تے اللہ فرماتا ہے وسلموا تسلیما, تے جدے تے درود پڑھو انہوں تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. پھر سب تو پہلا تسلیم کنے کیتا درود والے نے؟ صحابہ نے. اچھا اللہ کے مومنوں درود پڑھو تے صحابہ پڑھن, اللہ کے مومنوں تسلیم کرو تے صحابہ تسلیم کرن, اللہ کے مومنوں نماز پڑھو صحابہ پڑھن, اللہ کے مومنوں روزہ رکھو تے صحابہ رکھن, اللہ فرمائے مومنوں زکوٰۃ دیو تے صحابہ دین, اللہ فرمائے مومنوں حج کرو تو صحابہ حج کرن, اللہ فرمائے مومنوں خوش ہو جاؤ تے صحابہ خوش نہ ہون. شاباش تیرے جمن دے شاہ. توہین کیتی ہے صحابہ دی. تہاڈی کیا بات ہے جی, تساں ایڈا اچھا سماعت فرمایا. میں پہنا توہین کیتی ہے صحابہ دی. جڑا بندہ آندا صحابہ نے خوشی نہیں منائی تھی, اس بیوقوف کو صحابہ کے ایمان پہ شک ہے, کیونکہ سب سے پہلے قرآن کے حکم کو پورا صحابہ کرتے تھے. جہاں ناراض ہوندہ ہو جائے, میرا اپنا بھی کو ہوندہ تے ہو جائے. سب تو پہلا قرآن تے حکم نو مننے ہی صحابہ کرام نے. تے جنہوں وچوں سوڑ پڑی یہ بھی آل رسول دی تو گل کیوں نہیں کرتا؟ اوہ آل رسول تے منواندے سر نا. اوہ اللہ دیو بندے ہو, اوہ آل رسول تے اتے درود ہے نا, پڑھ دے تے صحابہ سر نا. ایک باری درود پڑھو مسجد اچھ پہ, اللہم صلی اللہ محمد. منو اس مسجد دے تقدس دی قسم ہے, لوڑ کوئی نہیں قرآن سامنے میں, صحابہ بھی انجی درود پڑھ دے سے. مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے. پوری دنیا دی یہ کتب چ لکھے ہے کہ جیڑے ویلے حکم آیا نا جی, حکم آیا ہے کہ درود پڑھو, تو نبی پاک نے درود دسیا تمام کتاباں چ لکھے ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا.
آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہن پتہ لگ گئی نماز وچ اللہ نے اس درود نو رکھ کے دسیا ہے کہ جنہاں نو نبی چھڈ کے گیا ہے او نبی دی آل ہے، جنہاں دے وچ آیا وہ ابراہیم دی آل. تساں غور نہیں فرمایا؟ میں اتھے ہی مکا دینا. جنیاں بندیاں صحابہ کرام تے پا چھڑیا نا کہ انہاں میلاد نہیں منایا، انہاں توہین کیتی ہے صحابہ دی. اور خوشی کرنی سب تو پہلے صحابہ سی. اگلی رہ گئی گل ہے میں تینوں وچوں جاننا جویں پیپاں والے نو جانتے دودھیاں نو جانتے تے مولوی میں تینوں اندروں جاننا. اندر تیرے گل ہے کہ میلاد والی گل صحابہ دے پا چھڑو تاکہ انہاں دا پتہ نہ لگے جنہاں دی گود وچ میلاد ہویا سی. یار سب تو پہلی خوشی تے اس دور دے مومنہ کرنی سی نا. اے جڑا سامنے آل میلاد ہو رہا ہے اج کی ہے ربیع الاول دی 16 اج ہو رہا ہے نا. اج جڑا اج ہو رہا ہے پھر اج ہی ہو رہا ہے اس مسجد وچ اج ہی ہو رہا ہے اس وقت ہو رہا ہے. ایڑا وقت جا رہا ہے اس وقت ہو رہا ہے. اللہ دیو بندیو جس وقت رسول آئے سن نا نازل ہوئے سن ادوں بھی مومن آئے سن. میں قرآن پڑھ دینا. اللہ فرمانتا ہے سورہ مبارکہ آل عمران خالق فرمانتے ہیں اے میرے حبیب اس میں لوگوں کو کہہ دے کہ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے احسان کیا اوپر مومنوں کے. اللہ نے احسان کیا اوپر مومنوں کے. کب؟ از بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول کو بھیجا. جب میں یہاں پہنچا قبلہ پڑھ رہے تھے. جڑا ہونا آئے گا ہونو نہیں. وہ آکھے گا جب میں آیا تو علی ناصر پڑھ رہا تھا. یہ دا مطلب ہے جڑا ادوں آیا او دا جب ہو رہے. جڑا ہونا آئے گا او دا جب ہو رہے تے جڑا پچھلے ٹائم آئے او دا جب ککھ بھی نہ. وہ دا جب میں پہنچا لوگ جا چکے تھے. یہ دا مطلب ہے ہر جب دا وقت اپنا ہے. جب میں پہنچا وہ پڑھ رہے تھے، جب میں پہنچا یہ پڑھ رہا تھا، جب میں پہنچا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تھا، جب میں پہنچا اذان ہو رہی تھی، جب میں پہنچا نماز ہو رہی تھی. یہ دا مطلب ہے ہر جب دا ایک وقت اپنا ہے. میں ہوں مسجد کھلو کے کہہ رہا ہوں حضور جب میں یہاں پہنچا یہاں مومن موجود تھے. اللہ فرماتا ہے جب ہم نے نبی کو بھیجا مومن موجود تھے اور ہم نے ان مومنوں پر احسان کیا. کون سا نو مومن؟ دو قسم دے مومن نے. پہلی قسم انہاں مومنہ دیئے. لو جی 1 منٹ باقی ہے 2-3 منٹ اور لینا. پہلی قسم انہاں مومنہ دیئے جنہاں نو نبی آ کے مومن کیتا ہے. بولو وہ جڑے میں اگے پہ پڑھتا سا جڑے آ کے مومن کیتے ہیں. آ کے جڑے آندے نا صحابہ نے میلاد کیوں نہیں منایا وہ انہاں مومنہ نو جاندے نے جڑے نبی نے آ کے کیتے ہیں ہے نا. جڑے نبی آ کے مومن کرتے ہیں وہ کمال دے مومن نے. یہ 14 بندے بدر شہید ہوئے نے جنہاں نبی دی جتی تو جان قربان کر چھڑی. چھوٹے مومن سان 70 بندے احد شہید ہوئے نے، 20 بندے خیبر شہید ہوئے نے. اے بڑے بڑے مومنین اور انصاران تے نبی دے جان نثار. یہ دا مطلب ہے بڑے بڑے مومن سن جڑے نبی نے آ کے کیتے نے. جڑے نبی آ کے مومن کرے اور نے جنہاں دی گود جائے. کیا بات ہے او اور نے. ہاں ایک گل پکی ہے جن کو نبی آ کے مومن کرے ان کو رضی اللہ کہتے ہیں. جن کی گود میں آئے ان کو علیہ السلام